روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑا دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگائیں، جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں ہوتا۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں اور اس کا رس کان میں ٹپکائیں، درد دور ہو جائے گا۔ کچی گاجر کھانا اور اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، آبلے نہیں پڑیں گے۔ اگر ٹیکے والی جگہ پر درد ہو تو برف کی ٹکور کریں۔ سبز دھنیے کا ارک چھالوں پر۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو آپ کمرے میں ہوں یا کچن میں تو وہاں جائے بغیر یتیم باسود قریش کا ورد کریں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھو لیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آئے گا۔ چہرے پر محاسے اور دانے ہیں تو روغن زیتون اور رونے کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پر لگائیں۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، یہ جلدی صاف ہو جائیں گے۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ کچی سبزیوں کے زیادہ استعمال سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ امرود کے بیج کھانے سے چہرہ گول ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا کم شکار ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ پودے کے گملے میں کیلے کے چھلکے ڈال دینے سے پودے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیا کریں۔ صبح نیم گرم پانی پینے والے کو 70 سال تک بڑھاپا نہیں گھیر سکتا۔ شلجم قبض دور کرنے میں مفید ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقع ہوتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت چٹپٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں ورنہ بیماریاں تمہیں جلدی گھیر لیں گی۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام ہو جاتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ رہی ہو تو سونف کھائیں یا اس کا رس پئیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔
اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں، بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ بر وقت سونا چاہتے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل اور لیپ ٹاپ استعمال کرنا بند کر دیں۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور سبزیاں کم کھاتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پاتے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ ناکامی کا یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے بے قرار ملتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، وہ گھر کے تمام افراد یا پھر کوئی ایک فرد 90 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، یا اللہ یا عظیم یا ودود، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور سب پیار سے رہنے لگیں گے۔ سوکھی روٹی کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں، اس سے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے پیس کر روزانہ لگائیں۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال خشک نہیں ہوتے۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو اسپاغول دودھ میں ڈال کر پیو۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر رک جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے سستی نہیں آئے گی۔ پودینے والی چٹنی کھانے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کام کے دوران سر میں درد ہونے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو۔ 4 چیزیں خوش قسمتی کی نشانی ہیں: اچھا پڑوسی، عمدہ سواری، وسیع رہائش اور نیک بیوی۔ اگر عورت کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روزانہ دہی میں سرکہ ملا کر چہرہ دھونا چاہیے، اس سے چہرے پر چمک آئے گی۔ اولاد کی شادیاں جلدی کرو، کیونکہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو حلال نہ ملے تو وہ حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی سے آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے کے بغیر کھانا مت کھاؤ۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سفید تل کا سفوف بھینس کے دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے کو اگر کھانسی ہے تو اسے چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کے پتے پانی میں ابال کر غرارے کرنے سے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگایا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ جسم سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ اپنی بیوی کے سامنے 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ دنیا کے بیکار ترین انسان ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ پینا چاہیے، ہلدی زخموں کو ٹھیک کرتی ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ دوسروں کے استعمال شدہ کنگھی یا کنگا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے کو اس کا اثر ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ایک اچھے دوست کے ساتھ 11 منٹ بیٹھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی جنت ہے۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں، بچہ آپ کو دیکھ کر ہی بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔
بچوں کو ضدی مت بنائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل مسل دیا کریں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ عجوہ کھجور کینسر کے مرض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روز تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کے درد کے دوران سر کا درد اور پیٹ کے درد سے نجات ملتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جس شخص کو شوگر ہو اس کو اونٹنی کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ پیاز، پھول گوبھی اور آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیوی روزانہ ہر کھانے پر 70 بار یا ودود پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھائے تو شوہر محبت کرنے والے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ رزق اور موت کا خوف نہ کرنا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔